انشاءاللہ اپنا وقت جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. یکم رمضان سے ہمارے رمضان کے عنوان سے اس وقت کا درس جاری ہے. آج 25 رمضان کو انشاءاللہ ہماری آخری نشست ہے اور اگلے جو 5 دن ہیں اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء یہ والا وقت جو ہے اپنے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں انشاءاللہ گزاریں گے. تو دوران گفتگو بہت سارے ہمارے طلباء کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کی نشست جو ہے وہ سوال اور جوابات کے لیے مختص ہے. تو آپ میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہماری میٹنگ اسی دوران اینڈ ہو گئی تو دوبارہ بھی انشاءاللہ شروع کی جائے گی. تو جس نے کچھ پوچھنا ہو سوال کرے. شاباش. سر میرا سوال جو ہمارا کورس ہے اس کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. اجازت ہو تو میں کروں؟ جی کریں بالکل. جی سر. تو سر یہ سرٹیفکیٹ ہمیں سافٹ فائل میں بھیجے جائیں گے واٹس ایپ کے تھرو، یا پھر ہمیں ہارڈ کاپی ملے گی اس کی، کہ ہم اس کو ایڈریس بھیجیں اور ہمیں کوریئر میں مل جائے؟ اس میں چونکہ ہمارے جو شرکاء ہیں وہ ملک کے مختلف شہروں سے اس میں ہوتے ہیں، کوئی کراچی سے، کوئی پنڈی سے، کوئی بہاول نگر سے، کوئی ملتان سے، کوئی فیصل آباد سے. تو اس بنا پر ہارڈ میں اس کو بنا کر سب کی طرف ترسیل ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ سافٹ میں بنا دیا جائے گا پی ڈی ایف کی شکل میں، تو پھر آپ اپنے ہاں اس کو کلر پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ اپنے ہاں ہارڈ میں محفوظ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. کوئی اور سوال؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم فار ایگزامپل قرآن پاک سے نا تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی دن یا پھر ہم ویسے پارے بھی پڑھا رہے ہیں گھر میں، اور وہی پارہ جو ہے جہاں پہ ہماری منزل تھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک میں، اور وہی پارہ ہم نے ادھر بھی پڑھا، تو کیا جب قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلاوت کریں گے تو پھر وہی پارہ پڑھیں گے، یا پھر اس سے آگے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں نے 6واں اور 7واں پڑھا جو ہم پارے گھر میں پڑھا رہے تھے، تو قرآن پاک جو تھا وہاں پہ میری وہی منزل تھی، تو کیا میں جو ہے اس سے آگے پڑھوں یا پھر وہی دوبارہ سے پڑھنا پڑیں گے؟ مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ دا بطور سر. صحیح. اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ہم اجتماعی شکل میں مل کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس دن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک سب مل کر پڑھ لیں اور اس کو اصالِ ثواب کر دیا جائے. تو اس لحاظ سے اچھا تو یہ ہے کہ اس مجلس میں جو پارہ حصے میں آئے، تقسیم میں آئے، وہی پڑھ لینا چاہیے، اور وہاں کا جو اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک ہے وہ وہیں پر مکمل ہو جائے. پھر اس کے بعد جو میرا اپنا قرآن پاک چل رہا ہوتا ہے، میں جس ترتیب سے جہاں چل رہا ہوں اس کو وہیں چلنے دوں، تاکہ میرا اپنا بھی یہ قرآن پاک مکمل ہو جائے، جو میرے اپنے لیے بھی باعث ثواب ہو اور اوروں کو بھی میں اس کا پورا اصالِ ثواب کر سکوں. یہ سب سے اچھا ہے. جس طرح آپ نے بتایا ہے تو اس دن پھر یہ ہوگا کہ ان 2 پاروں کا اصالِ ثواب ہم کر چکے ہوں گے، اور ہم اپنا جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے تلاوت تو پوری ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا اس میں اصالِ ثواب کے لحاظ سے ذرا سا فرق محسوس ہوتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں. البتہ جو حفاظ قرآن ہیں جو اپنی منزل یاد کر رہے ہوتے ہیں، تراویح میں سنانے کے لیے پارہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس دن اس پارے کو کئی بار پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ والا وقت یہاں پر ایک اور تلاوت میں صرف کر دیں گے تو ان کی اپنی جو تلاوت یاد کرنے والی ہوتی ہے اس میں حرج آتا ہے.
تو وہ جو پارا آج انہوں نے فرض کریں 25واں پارا اور ساتھ میں 26 کا ایک پاؤ پڑھنا ہو، تو وہ ایک دفعہ اس قرآن پاک کی تکمیل کے لیے یہ والا پارا اور اگلے دفعہ پارا پڑھ دیں، تو ادھر کا قرآن پاک بھی پورا ہو جائے گا، اور شام تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو دوبارہ ویسے یاد کرنے کے لیے پڑھیں گے تو ادھر بھی ان کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اس میں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ باری میں جو پارا مل جائے اسی کو پڑھ لینا چاہیے، اپنا قرآن پاک الگ سے پورا کر لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن ہے، آپ نے کل بتایا کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ اگر گھر میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہے تو ہر اس انسان پہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ دینا واجب ہے، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ امیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن اس حالت میں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا لے، تو اس کے صدقۃ الفطر یہی ہے کہ وہ صرف گندم کا ہی دے یا پھر وہ جو کا یا کھجور وغیرہ کا دے، زیادہ اس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے لیے علماء نے اس طرح فرمایا ہے کہ اصل میں تو کسی غریب آدمی کو ایک ٹائم کی ایک دن کی خوراک پہنچانا ہے، اچھا اور افضل یہ ہے کہ جو آدمی خود جس طرز کی خوراک کھاتا ہو اسی طرز کی خوراک جو ہے وہ آگے لوگوں کو بھی پہنچا دے۔ تو ایک آدمی کے گھر میں دال سبزی روٹی سالن بس اتنا ہی ہوتا ہے، تو وہ اب اگر کسی راہ گزر کو کھانا بھی کھلاتا ہے تو یقیناً وہ اسی دال سبزی میں سے ایک ٹائم کا سالن اور 2 روٹیاں پکا کر مہمان نوازی کرے گا، لیکن جن کے ہاں 2 سالن پکتے ہیں ایکسٹرا ساتھ لوازمات ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اگر کسی کو کھانا کھلائیں گے تو وہی کھانا کھلائیں گے جو وہ خود کھا رہے ہوں گے، ان کے لیے غربت غریب کے لحاظ سے الگ سے دال نہیں پکائیں گے کہ یہ غریب کے لیے پکا دو، تو لہٰذا وہ اپنے معیار کے موافق لوگوں کے لیے انتظام کریں، تو وہ اگر اچھے میں سے دے دیتے ہیں کشمش کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ان کے حق میں زیادہ باعث اجر ہوگا اور زیادہ باعث ثواب ہوگا اور برکت ہوگی، کیونکہ یہ جان کا صدقہ ہے، جس طرز کی جان پل رہی ہو اس کو اسی طرز کی خوراک بھی جو ہے غریبوں کو دینی چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن کم سے کم درجے میں بھی کوئی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی۔ یہ لکھ کر کسی نے عید کے حوالے سے پوچھا ہوا ہے، تو کل میں نے تھوڑا عید کے فلسفے پر بات کی تھی کہ عید کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور تھوڑا سا میں نے اشارتاً یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متفرق روایات میں اس کی سنتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جلد جاگنا، اس دن مستقل غسل کرنا، یہ نہانا بذات خود ایک سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا نئے یا پرانوں میں سے ذرا بہتر یہ پہننا سنت ہے، اور عیدگاہ میں ذرا جلدی جانا سنت ہے، پیدل چل کر جانا بنسبت سوار ہو کر جانے سے زیادہ افضل ہے، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا یہ سنت ہے، اور کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا اس دن جو ہے وہ سنت ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑی کم آواز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا یہ سنت ہے، مغفرت کی امید رکھ کر جو ہے جانا یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا یہ سنت ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو صدقۃ الفطر پر بات ہو رہی تھی وہ ادا کر کے جانا یہ ضروری ہے، اور اس دن عیدگاہ میں جو ہے وہ اشراق کے نفل نہیں پڑھے جائیں گے، گھر میں جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، چھوٹی عید تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی، بڑی عید جو ہے وہ ذرا جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ اور کوئی سوال؟ سر میرا ایک کوشچن ہے۔ جی کریں بیٹا۔ سر جو مطلب عورتیں اگر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو مطلب کتنی رکعات ہوتی ہیں اور کیسے پڑھی جائے گھر میں، اور نماز جمعہ؟ اس میں جو عید ہے جو کہ وہ اجتماعی عبادت ہے، جمعہ بھی اجتماعی عبادت ہے، یعنی اجتماع ہوگا تو یہ عبادت ادا ہوتی ہے،
अकेला एक फ़र्द जो है वो जुमा अदा नहीं कर सकता। तो इसी तरह ईदैन और जुमा के वजूब के लिए भी जो शराइत हैं उसमें ये शर्त है कि आदमी जो है वो मुक़ीम हो, मुसाफिर ना हो, शहर में हो, बहुत ज़्यादा गांव देहात में ना हो, और इसी तरीके से आज़ाद हो, किसी जगह कैद ना हो। तो इसी तरीके से जो लोग जुमा और ईदैन में शरीक हो सकते हों उन्हीं पर ये नमाज वाजिब होती है, दूसरों पर वाजिब नहीं होती। तो अगर कोई इत्तेफाक से ऐसा मामला हालात सूरत हाल बन जाए, जैसे कभी कभी हम हरमैन शरीफैन में मौजूद होते हैं, वहाँ शरीक होते हैं, तो वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद लंबी लंबी आवाज़ से तकबीरें शुरू हो जाती हैं, और जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ ख़वातीन और मर्द, हुज्जाज और हाजियात, ये सारे के सारे एक साथ जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और यही मामला वहाँ पर जुमे का भी है कि वहाँ पर जुमा जो है वो सारे के सारे हरमैन शरीफैन में पढ़ लेते हैं। अमूमी मकामात पर ये इबादत चूँकि इज्तमाही है और इज्तमा मस्जिद में होता है, तो ख़वातीन जो है वो घर में जुमे की जगह पर जो है वो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज बाज़ाब्ता अदा कर लेती हैं, और ईद की नमाज उन पर नहीं है, वो वैसे नफल जो है वो शुक्राने के अदा कर लें, तो ये जायज़ और दुरुस्त है और यही सुन्नत के ज़्यादा करीब है। अगर कोई ऐसा मौका महल बन रहा हो कि जैसे कोई मस्जिद के साथ इमाम साहब का घर मुत्तसिल है, सफ़ों की सेटिंग बन सकती है, वहाँ पर इमाम साहब के घर वाले, उनके वालिदैन में से कोई या कोई इस तरह का सूरत हाल बन जाए, तो फिर वहाँ इमाम के पीछे नियत की जा सकती है। नॉर्मली हालात में ख़वातीन पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है। ये जब अपने भाइयों को, वालिदैन को, बच्चों को ईद की तैयारी करवा देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको उसका सवाब दे देता है, और इनके घर से जो नुमाइंदा मर्द मस्जिद में जाते हैं वो इनकी तरफ से भी गोया नुमाइंदा होते हैं अल्लाह के दरबार में, और उन्हीं की हाज़िरी से इनकी हाज़िरी हो जाती है, उनके दुआ के अंदर इनका हिस्सा शामिल हो जाता है। सर मैंने ये इसलिए पूछा है कि वो ना कुछ लोग कहते हैं कि जुमा की नमाज के जब हम जोहर की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो साथ ना दो नफल इसके जो है जुमा के भी अदा कर दिए जाएं तो समझो कि उसमें हो जाता है कि, तो ईद का भी कहते हैं कि आप ईद के भी नवाफल पढ़ लें, तो इस तरह जो है कुछ होता है। बस यानी एक नेकी है, घर में रहकर कर लें, लेकिन शरीयत ने जो है वो कुछ ऐसा नहीं कहा कि जैसे अगर मुसाफिर है एक आदमी और वो जोहर की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी जोहर कबूल करके उसके ज़िम्मा कुछ नहीं छोड़ता। उसको अगर कोई कहेगा कि एहतियातन आप जुमे की नीयत से दो नफल भी पढ़ लें, ये वैसे ही थोड़ा सा जैसे बंदा कहता है चलो यार अच्छा है, क्या हुआ, को मैंने बुरा थोड़ा ही किया है। लेकिन शरीयत ने नहीं कहा कि आप जोहर की नमाज पढ़कर साथ दो नफल जुम्मे की नीयत से भी पढ़ ले। जुम्मा नफल नहीं है, वो जुम्मा फ़र्ज़ है, और उन्हीं पर फ़र्ज़ है जिन पर फ़र्ज़ है, और जिन पर फ़र्ज़ है उन पर फिर जोहर नहीं, जिन पर जोहर है उन पर जुम्मा नहीं। तो इसी तरह जिस वक़्त ईद मस्जिद में या ईदगाह में पढ़ी जा रही होती है, वैसे उस वक़्त नवाफिल का वक्त होता है, कोई इशराक चाश्त पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो उस वक़्त अगर 2 रकात नमाज नफल ख़वातीन घर में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ लें, लेकिन वो इशराक की नीयत कर लें या फिर चाश्त की नीयत कर लें, जो नमाज उस वक़्त की मसनून है। लेकिन वो ये ना सोचें कि भाई मैं 2 नफल पढ़ लूँ तो मेरी ईद हो जाएगी, इसलिए कि ईद जिन पर है उन्हीं पर है, और जहाँ पर है वहीं पर है, और जिस तरीके पर है उसी तरीके पर वाजिब है, उसका खुतबा है, और उसके साथ 2 रकातें बुलंद आवाज़ से क़िरात के साथ हैं, साथ 6 ज़ायद तकबीरें हैं। तो इस बिना पर जो जहाँ है वैसे ही होगा। बाज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में ख़वातीन को इकट्ठा करके वहाँ ईद वगैरह पढ़ा देते हैं, उनका अपनी मर्ज़ी है, अपना सोच है, अपनी थाट है। लेकिन हमारे पीछे ऐसी रिवायत नहीं चली आ रही कि ताबीन तबा ताबीन सहाबियात ने हज़रत आयशा के पीछे घर में अलहदा नमाज पढ़ ली हो या पढ़ा ली हो, ऐसा नहीं है। ये किसी ने लिखकर कोई सवाल पूछा हुआ था लंबा सारा इंग्लिश के हरूफ में, तो कोई मुझे पढ़कर ज़रा सुना दे। सर अहमद भाई का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़कात किसी गरीब रिश्तेदार को देना चाहें
تو کیا ان کی عزت نفس کو دیکھتے ہوئے عیدی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہوں، اور دینے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کہہ کر دینا اتنا پسندیدہ نہیں ہے، وہ ہدیہ تحفہ یا عیدی یا کسی بھی اور اچھے عنوان سے جو ہے وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ سر مطلب اگر زکوٰۃ کی نیت ہو تو جو مستحق زکوٰۃ اسے دے دیا جائے تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ نیت زکوٰۃ کی کرنی ہے، اور اس چیز کا یقین کر لینا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن دیتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے، دیتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ جی میری طرف سے خلوص دل سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، یا چھوٹی سی عیدی ہے، یا تھوڑی سی افطاری سمجھ لیں۔ ایسا کوئی مناسب سا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کر دیں جس سے اگلے کا عزت ہو، خوشی ہو، اور اگر وہ کہیں بتائے یا کوئی پوچھے بھی تو وہ بتا دے کہ جی ہاں انہوں نے مجھے عیدی یا افطاری یا کچھ ایسا کر کے جو ہے وہ دیا ہے۔ اور کوئی سوال؟ یا اور بھی کسی نے ابھی لکھ کر بھیجا تھا، وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو کوئی سنا دے۔ سر ایک سوال ہے میرا سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ سر زین العابدین۔ ماشاء اللہ، کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ عشر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ سر عشر جو ہوتا ہے وہ لیٹ سپوز کے ساتھ آپ نے کوئی ورکر بھی رکھا ہوا ہے، اس کا جو حصہ ہو وہ نکال کے دیا جاتا ہے یا ٹوٹل پہ ہوتا ہے؟ اور سر اس کے ساتھ ہی اور ہے یہی اسی کے متعلق کہ اگر اس سسٹم کا کچھ پچھلے سال کا خسارہ یا قرض کی شکل میں ہو تو پہلے اس کو مائنس کیا جائے گا، بنتا ہے یا پھر یا نہیں بنتا؟ بس اس میں ویسے تو اس مسائل میں کافی ساری باریکیاں ہیں، اور آپ وہاں قرب و جوار کے کسی عالم سے مزید صحیح بتا کر پورا ان کو پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن عمومی مسئلہ اس طرح ہے کہ جس وقت غلہ نکل آئے، جو پیداوار اٹھی ہے اور آ گئی ہے، اس کا 10واں حصہ آپ پہلے اللہ کے نام پہ دے دیں، اور اگر پانی وغیرہ آپ کہیں سے خرید کر لگاتے ہیں یا موٹر ٹیوب ویل وغیرہ ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ، یعنی 100 بوریوں میں سے 1 بوری نہیں، 100 بوریوں میں سے 5 یا 100 من میں سے 5 من، یہ آپ پہلے سے اللہ کے نام کے علیحدہ کر دیں۔ باقی 95 بوریاں آپ کی ہیں، آپ اس کو کسی کو دیں نہ دیں، قرضہ دیں، کھاد والے کو دیں، اور ٹریکٹر والے کو دیں، تھریشر والے کو دیں، وہ 95 من یا 95 بوریاں ماشاءاللہ بہت ہیں، اس میں سے جو جب جہاں جتنا جتنا چاہیں آپ دیتے رہیں۔ تو اس میں مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جو پیداوار اٹھتی ہے، نکل آتی ہے، غلے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے آپ بطور عشر، نصف عشر جو ہے وہ آپ اللہ کے راہ میں نکال دیں۔ سر اسی میں ہے کہ عشر ہم البتہ اگر 2 پارٹنر ہیں، ان کا برابر درجے کا حصہ ہے، یہ کسی بھی فیصد کے لحاظ سے حصہ ہے، اس صورت میں بھی یقیناً حصہ ہم بعد میں ہی کرتے ہیں، سب سے پہلے غلے کا ڈھیر بناتے ہیں، تو ایک بار اس سارے کا جو ہے وہ ہم 20واں حصہ نکال دیں، بعد میں جو پرسنٹیج ہے تقسیم کی وہ کرتے رہیں، الا یہ ہے کہ دوسرا ساتھی ہمارا منکر ہو، وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی نہیں دینا ہے شینا اللہ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہیں دینا ہے تو اور سے لے لے، اس صورت میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس غلے کا پہلے آپ حصہ نکال لیں، نکالنے کے بعد جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے ہم اتنا اللہ کی راہ میں دے دیں، باقی اس کو کہیں کہ بھائی جان یہ آپ کا پڑا ہوا ہے، کھانا ہے تو کھا لو اللہ کا، اور اگر اللہ کا نام پہ اللہ کا دینا ہے تو دے دو۔ سر وہ پوچھنا تھا کہ یہ پھر ہم کسی مدرسے کو مطلب دینا زیادہ بہتر ہے یا کہ کوئی مطلب ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں اس میں تھوڑا سا چونکہ بتا۔ یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے ہماری پیداوار کی، تو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے احکامات ہیں وہی ہوں گے،
اور اس میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا اور فقہا نے اسی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ مستحق ہیں، وہاں پر آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ساتھ ساتھ حسن سلوک کا بھی آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی حقدار ہے، بھوکا پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر دیتے ہیں جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی دوہرا اجر ملے گا، ایک دینی خدمت میں اشاعت کے اندر حصہ ڈالنے کا، اور دوسرا جو ہے اپنے فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا اور نیک لوگوں کو اپنا اناج غلہ پہنچانے کا۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری راہگیر یا آنے جانے والے یا کوئی اس طرح کا ضرورت مند فوری طور پر آ گیا ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ بس یہ اپنے اپنے ذہن، ذوق اور ترجیحات کی بات ہے، اس میں کوئی شریعت نے مد مقرر نہیں کر دی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ ایسی 8 مدات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ 10ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے۔ لیکن 2 جو پوائنٹ ہیں، یعنی ایک غریب رشتہ دار جہاں صلہ رحمی، اور دوسرا اہل دین جہاں پر اشاعت دین کے ثواب ہو جائے، یہ ہمارے دوہرے اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ سر شکریہ جزاک۔ اور سوال؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر میرا نام احمد خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے لیے سطر کا چھپا ہونا لازمی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم واش روم میں اٹھتے ہیں تو بغیر سطر چھپائے وضو کر لیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ صحیح یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وضو کرنے کے لیے جو ہے جسم کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ تو اگر انسان جیسے غسل خانے میں داخل ہوتا ہے تو غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا جسم پاک کر لیں گے، اگر کہیں ناپاکی لگے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے چھوٹے بڑے پیشاب کی جگہ ہے وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ پورا وضو کر لیتے ہیں، جس میں کلی بھی ہے، غرارہ بھی ہے، اور سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ سنت ہے کہ اپنے پورے جسم کو دھو لیے جائے، صابن ہو تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ جو والا غسل کا مسنون طریقہ ہے، اس کے شروع میں جو وضو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس کے اندر ہم غسل خانے میں ہوتے ہیں۔ لہذا وضو ادا ہونے کے لیے جسم کے سطر کا چھپا ہوا ہونا شرط یا فرض نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ غسل کرنے میں بھی زیادہ جو اقرب الی سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم جسم کا پورا کھول کر نہانے کی بجائے جسم کے کچھ حصے کو چھپا کر نہائیں، یعنی کچھ چادر وغیرہ جو ہے وہ باندھ لی جائے سطر پر، اور اس طریقے سے اوپر سے نہا لیا جائے، غسل کر لیا جائے۔ یہ جو غسل کرنے کا سنت کے قریب طریقہ ہے، اس میں ویسے بھی عمومی طور پر سطر نہ کھلنا اچھا ہے، لیکن بہرحال اگر ہمارا باپردہ ماحول ہے غسل خانے کا اور اس میں ہم اگر اس کے بنا بھی نہاتے ہیں، ہمارا غسل بھی ہو جاتا ہے، اور غسل سے پہلے وضو کریں تو یا غسل سے پہلے وضو نہ کریں تو بھی پورے کا پورا جسم جب دھل جاتا ہے تو وضو آٹومیٹک اس میں ہو جاتا ہے، اور اس میں بس اوقات ہم کپڑے میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ لہذا نہ تو وضو ادا ہونے کے لیے سطر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، اور نہ وضو توڑنے والی چیزوں کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر گھٹنا کھل گیا یا سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے بڑوں نے کسی زمانے میں بچوں کو اپنے گھٹنے وغیرہ چھپانے کے لیے یا ٹانگیں کھولنے سے روکنے کے لیے ایسے سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ گھٹن نہیں کھولنا ورنہ پھر وضو دوبارہ کرنا پڑ جائے گا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ذرا پردے داری کا ماحول بنایا جائے۔ بہرحال وضو جو ہے وہ اپنے فرائض کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، جس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ 4 فرائض جیسے بھی ادا ہو جائیں تو ہمارا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ اور سوال؟ سر میرا ایک اور بھی کوشچن ہے، کریں۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والا باجزید بستامی ہو اور پڑھنے والا رابعہ بصری ہو، جس جگہ پر پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ غلام اللہ شریف ہو، تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو سر اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے رہنمائی فرما دیں سر۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بایزید بستامی بنائے اور جنید بغدادی بنائے، اور ہم بعد میں آپ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکیں۔ تو فی الحال آپ کا سوال ماشاءاللہ اچھا ہے، اور اس سوال پر آپ کو شاباش ہے۔ اس دور میں یہ بات ذہن میں آنا، یہ سوال ذہن میں آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، من کے سچے اور دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء سے محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ تو اس میں بلا شبہ وہ حضرات بھی تقوی کے جس معیار پر تھے، اور آج بھی جو ہمارے حالات ہیں اس کے تناظر میں اسی طرح ہی بات ہے کہ ہمارے ذہن یا دل دماغ کتنے ہی مقدس یا پاکیزہ کیوں نہ ہو جائیں، تو بہرحال احتیاط لازم ہے، واجب ہے۔ اس میں پردہ بھی ہے، دل کی صفائی بھی ہے، نگاہوں کی صفائی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ تو سب سے اچھا تو اسی طرح ہے کہ بھئی ہمارے پڑھنے والے بچے الگ پڑھ رہے ہوں، پڑھنے والی بیٹیاں بہنیں الگ پڑھ رہی ہوں، اسی طرح ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام انہی کی جن سے ہوں، اچھا اسی طرح ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے جو کچھ صورتحال ہے اس میں یوں ہے کہ جس وقت ہم چارٹر لیتے ہیں یونیورسٹی کا، تو وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا آپ سب کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک، اگر ہم کہتے ہیں نہ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور اسی طرح کے کچھ اور چھوٹے موٹے انتظامی معاملات ہیں، اگرچہ وہ لا ینحل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم جس خطے میں اور جن حالات میں جی رہے ہیں اس وقت اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ کہ ہم چھوڑ دیں، یا پھر توبہ استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے تھوڑا بہت اپنا گزارا چلا لیں۔ تو اس لیے آئیڈیل اور تقوی کے زیادہ قریب بالکل وہی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ہماری اگر مگر یہ وہ فلانا علانا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے بلا دلیل بلا حجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کوشش اور دعا میں رہنا چاہیے کہ اللہ کرے سسٹم جو ہے ہمارا اس معیار پہ چلا جائے جہاں ہر شے سیپریٹ سیپریٹ ہو، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی نیکی تقوی کے ساتھ گناہوں کے مول سے بچتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ تو بصورت دیگر پھر جتنا ہم جس قدر اپنے آپ کو شریعت کے قریب لا سکتے ہیں، گناہوں والے معاملات ماحول سے بچا کر چلا سکتے ہیں، اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کل مجھے دو بہنوں کو بھیجنا تھا کسی ایڈمن آفیسر کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 لوگ چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر فلانا فارم جو ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ اسی طرح میرے کلاس روم ہے تو وہاں پر ہم بیٹیوں کو الگ بیٹوں کو الگ بٹھاتے ہیں، ان کے تھوڑا برقع پردے کا لحاظ کرواتے ہیں، ان کے بھائیوں کو ہمیشہ ان کی بہن کہہ کر ہی ہم بتاتے ہیں، اس چیز کا احساس دلاتے رہتے ہیں کہ یہاں رشتہ آپ نے حد الامکان اپنے بہن بھائی والا سمجھنا ہے، رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے آفس میں بھی کوئی آئے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ دروازہ ہمارا کھلا رکھ کر بات کیا کریں، اور 2 بہنیں مل کر آیا کریں۔ تو تھوڑا سا اس دائرے میں رہ کر ہم اسی طرح جیسے علماء نے فرمایا ہے کہ بچتے بچاتے کوشش کے ساتھ چیزوں کو چلایا کریں، اس میں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ دوسرے طلباء کے لیے درس بھی ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں اگر ایسی ضرورت مجبوری ہو تو پھر حد الامکان بچتے بچاتے چیزوں کو لے کر چلنا اور چلانا چاہیے۔ اور سوال؟ السلام علیکم
वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि अक्सर बकरा ईद के मौके पर लोग घरों में जानवरों की ओजड़ी बनाते हैं, तो क्या ये ओजड़ी खाना हलाल है या हराम? जो हलाल जानवर है उसकी ओजरी पाक और साफ शफाफ हो तो वो हलाल है, उसको पका सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बशर्ते कि अच्छी सही धुली हुई हो, जायकेदार बनी हुई हो, फिर कोई हर्ज नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता हमने उसको हल्का सा तौलिए की तरह जो है पानी लगाया, फिर धूप में डाला, फिर बाद में पका लिया, न सफाई न सुथराई न उसकी स्मेल ख़त्म हुई वगैरह, उस सूरत में फिर उसके साथ अगर कोई नापाकी लगी हुई होगी तो उसकी वजह से वो खाना दुरुस्त नहीं होगा। फी ज़ात ही वो हलाल है। सर और सवाल? सर सिस्टर आयशा ने पहले क्वेश्चन एक लिख के सेंड किया था, जो आप कह रहे थे कि स्क्रीन पे शो हुआ लेकिन बाद में मिट गया है। वो क्वेश्चन उन्होंने किया है कि सखी होने और गनी होने में क्या फर्क है। क्या होने में क्या है? सखी होने और गनी होने में क्या फर्क है। सखी होने में और गनी होने में क्या फ़र्क है? हाँ जी। बस ये गनी वैसे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गिना से है, उसका माना भी होता है गनी होना, और इसी तरीके से सखी होना। तो थोड़ा अगर हम इसकी बारीकी में जाएंगे तो ये बात थोड़ी सी आ सकती है कि भाई गिना का ताल्लुक दिल से है, चाहे आदमी गरीब भी हो लेकिन उसका दिल भरा हुआ हो और उसके जज्बात अच्छे हों तो वो गनी है। और इसी तरीके से अगर किसी के पास माल है तो लोग भी माने के लिहाज से, यानी मालदार का लफ्ज़ अरबी में उसको गनी कहा जाता है कि ये अगनिया में से, मालदारों में से है। और सखावत जो है उस माल को खर्च करना है, लोगों को पहुंचाना है, उनको खिलाना है, तो इस तरह थोड़ा इसके अंदर फ़र्क भी है और हो सकता है। ये हमारी मीटिंग, तो अगर हमने दोबारा इसको शामिल करना है तो फिर हम बात जारी रखते हैं, वरना फिर दुआ करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद साहब हमने सवाल पूछना था कि रोज़े का इंतहाई वक्त कौन सा होता है, यानी सायरन बजने तक या फिर अजान शुरू होने तक। यानी कुछ लोग सायरन बजने के बाद भी खाते पीते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अभी रोज़ा बंद होने में काफ़ी वक्त है। अजान जो है वो फजर की नमाज के लिए होती है, उसका वक्त आगे पीछे हो सकता है, अजान मेयार नहीं है, जी बल्कि जो सहरी के वक्त का इख्तिताम है उसी पर ही सहरी बंद हो जानी चाहिए, रोज़ा वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर तो ऐन उसी वक्त अजान हो जाए तो ठीक, वरना अजान तक जो है वो खाने पीने की कहीं भी गुंजाइश नहीं। चलें दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उसके बाद भी इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ तरक्कियात अता फरमाए। आमीन।